کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہوتی. اب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. بہت عرصہ ہو جاتا ہے، مطلب آپ ایک دن بھی کاؤنٹ کریں تو اگر مہینہ بھی آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں سالوں بیت گئے ہیں. اور ایسے مقام آ جاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر فرما برداری کر رہے ہیں، آپ گڈ ڈیڈز کر رہے ہیں، آپ ہر طرح سے وہ چیز کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کی کیا وجوہات ہوگی؟ ایسا کون سا گناہ ہو گیا اور آپ اللہ کو منا بھی رہے ہیں کہ ہمیں معافی دے دیں، ایسا کون سا گناہ ہو گیا اور ہو گیا تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. آپ سجدوں میں رو رہے ہیں، آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں، آپ نوافل ادا کر رہی ہیں اور لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. پھر یہاں پر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ نصیب میں ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ اسی چیز کو تڑپ تڑپ کر مانگ رہے ہیں، سجدوں میں مانگ رہے ہیں، آپ 1 سال سے مانگ رہے ہیں یا 1 مہینے سے مانگ رہے ہیں، 6 ماہ سے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس چیز میں کوئی خیر ہے اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آپ کے دل سے اس کی خواہش ہی ختم کر دیتا. کبھی ایسی سچویشن میں چلے جائیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دعا مانگتے جا رہے ہیں، 1 سال ہو گیا ہے، 6 ماہ ہو گئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا یہ کہ اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں ہے تو مجھے عطا کر دے، نہیں تو اس کی خواہش میرے دل سے نکال دے. اور پھر آنے والا پورا منتھ دیکھیں، اگر تو وہ دعا اسی شدت سے ہے تو پھر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ آپ کے نصیب میں ہے وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے. اب فرشتے جب دیکھتے ہیں نا ایک انسان کو روتے ہوئے کہ وہ گڑ گڑا رہا ہے، وہ کافی عرصے سے دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بڑے عرصے سے بندہ یا بندی تیرا دعا مانگ رہا ہے، اس پر کیوں ابھی تک قبولیت کی مہر نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا مانگنا پسند آیا ہے، اس کا رونا پسند آ رہا ہے، اور کتنے پیار سے یہ مانگتا ہے مجھ سے، کتنے لاڈ سے مانگتا ہے. تو اگر میں نے اس کو فوراً یہ عطا کر دیا تو یہ دوبارہ کہاں اس طرح روئے گا، کہاں یہ اتنے لاڈ کرے گا. تو اس کو تھوڑا سا اور مانگنے دو. تو پھر آپ دعا جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا ضرور سنیں گے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ سزا میں جو ہے نا آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، آپ کوئی دعا نہیں مانگتے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح، اور پھر آپ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن آزمائش میں آپ اور اللہ والے ہو جاتے ہیں، آپ اور اللہ کی ماننے لگ جاتے ہیں، آپ مزید اپنے سجدے لمبے کر دیتے ہیں. تو آزمائش اور سزا کا فرق یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر تو انسان نے سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیا تو وہ تو سزا ہو گئی نا، کچھ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کر رہا کہ تو سجدہ کر. یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے. اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ کبھی سوتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. تب بھی آپ کے ساتھ ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی، اس کا وہ دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ جلد آپ کے حق میں جو ہے آپ کی دعا قبول ہوگی.